عالم برزخ سے مسلم کا 8واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ وہ ہفتے کی شام مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ڈوبے ہوئے دل اور مردہ جسم کے ساتھ سامان لیے کراچی کو خیر باد کر کے کوٹری جانے کے لیے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، اور چھوٹے ابا ہمیں الوداع کرنے ساتھ تھے۔ پلیٹ فارم پر کھڑی ریل گاڑی کے ایک مخصوص ڈبے میں ہم نے اپنا سامان رکھا، اور میں کھڑکی سے باہر کھڑے چھوٹے ابا کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کب ان سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور کب ان کا فقرہ سننے کو ملے گا۔ ابے بدماش، کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سیٹی کی آواز آئی اور ریل گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی، جبکہ میں مسلسل چھوٹے ابا کو ہاتھ ہلاتے دیکھ رہا تھا، جو رفتہ رفتہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ریل گاڑی تیز رفتاری سے پٹریوں پر دوڑ رہی تھی اور اپنی منزل کی جانب بھاگی جا رہی تھی۔ اب میں ریل کے فرش پر بیٹھا انگنت خیالات اور وہمات میں غرق سوچ رہا تھا، نہ جانے نیا گھر کیسا ہوگا، میرے سونے کی جگہ کون سی ہوگی، وہاں کون کون سے نئے کام کرنے ہوں گے، چھوٹے ابا کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہاں اپنے نئے نام مسلم سے پہچانا جاؤں گا۔ میں اپنی متضاد سوچوں میں ڈوبا رہا اور نہ جانے کب کوٹری اسٹیشن آ گیا۔ اسٹیشن سے ملک کی طویل قطار میں لگے لوہے کے جنگلوں کے اس پار سرکاری کوارٹر تھے، اور اسی کوارٹر میں سے ایک والد صاحب کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ پیلی رنگت کا بنا ہوا یہ قدیم عمارت کا یہ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ کمروں کے بعد ایک وسیع دالان تھا، اس کے دائیں جانب باورچی خانہ اور اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر غسل خانہ اور ساتھ بیت الخلا تھا۔ اس کی بائیں جانب ایک وسیع صحن تھا جس کا فرش ناہموار اور لال اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس صحن کے کنارے ایک حوض تھا جس کا پانی کھانا پکانے اور برتن دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی صحن کی لال اینٹوں سے بنی پستہ قد دیواروں کی دوسری جانب ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کو دیکھا جا سکتا تھا۔ جب کبھی میں ان ریل گاڑیوں کو بھاگتا دیکھتا تو سوچنے لگتا کہ زندگی کا سفر کتنا کٹھن ہوتا ہے، اس میں جن راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی انہی راہوں میں انسان گم ہو جاتا ہے اور کبھی اپنا وجود تک کھو بیٹھتا ہے، اور حسرتیں ناکامیوں کے دورائے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر وقت بھی ساتھ نہیں دیتا اور قسمت بھی روٹ جاتی ہے، جیسا میرے ساتھ ہوا۔ اس کشادہ گھر میں بھی مجھے کشادگی نصیب نہ ہوئی، اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ صحن کے ایک کونے میں میرے لیے جگہ مختص کر دی گئی تھی، اور اس نئے شہر نے بھی مجھے سائبان مہیا نہ کیا، اور میں اپنا سیاہ کمبل اور ڈونگا جو میرا مختصر اثاثہ تھا وہیں قیام کرتا۔ دن بھر کام کاج کے بعد جب میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹا تو مجھے معلوم ہی نہ ہوا کب بکھرے تاروں کی چادر نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور کب صبح ہوئی۔ پتہ اس وقت چلا جب اٹھنے میں تاخیر ہوئی اور والدہ کے غیر مطبوعہ کلمات اور ان کی لات کی ضرب سے میری آنکھ کھلی۔ سورج سر پر ہے اور تو ابھی تک پڑا سو رہا ہے، گھر میں نحوست پھیلا رہا ہے۔ اور یوں میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے ناکردہ گناہوں کا شکوہ کرتا رہا، اور یہ سوچتا رہا کہ وارے اللہ میاں، نئے شہر کی پہلی صبح ہی شروع ہو گئے، ایک دن بھی برداشت نہ ہوا۔ باہر کیف اٹھا اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اس کی عوض مجھے والد صاحب اور بھائی بہنوں کے بچے کچے پراٹھوں کے ٹکڑے اور ایک پیالی چائے ملتی، جبکہ بڑھتی عمر کے ساتھ میری خوراک میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ مزید کی خواہش کے بدلے میں مجھے حقارت اور ذلت ہی ملے گی، اس لیے رب کا شکر ادا کر کر اسی پر اکتفا کر لیا کرتا۔ اس نئے گھر میں جہاں میرے کئی کاموں میں اضافہ ہوا تھا، وہاں ہفتے وار صحن میں رکھی
چارپائیوں کی ادوائن بھی کسنی پڑتی تھیں، جو چارپائی کے جال کو مضبوطی سے باندھے ہوتی ہیں اور بار بار لیٹنے کے باعث ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔ اسی رسی کو میں ہر ہفتے کسا کرتا تھا، جس کے مسلسل کسنے سے میرے ہاتھوں میں سختی اور انگلیوں کی پوروں میں گڑھے پڑ گئے تھے، اور یوں میرے ہاتھ کسی مزدور سے کم نہ تھے۔ اس وقت میری عمر 13 سال کی تھی۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے 2 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا اور مجھے اب تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ قید و بند کی صحبتوں اور تشدد و تفرقات کے ناختم ہونے والے روز و شب نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ دن کی آشفتہ حالی اور رات کی آشفتہ دلی سے میں نے اپنے جسم کو تو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا، مگر اپنے دل کو نہ بچا سکا۔ جولائی کی تپتی سپہر جب والدہ اور بہن بھائی گرمی کی حدت کی وجہ سے کمروں میں آرام کر رہے تھے، تو ایسے میں موقع پا کر میں نے باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے راہ فرار لی۔ انتہائی احتیاط سے باہر کا عقبی دروازہ کھولا اور پٹریوں پر چلتا ہوا کوٹری ریلوے اسٹیشن جا پہنچا۔ یہاں کی دنیا میرے لیے بالکل مختلف تھی، جو میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پلیٹ فارم پر موجود اسٹالوں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہیں لال کپڑوں میں ملبوس افراد سروں پر سامان اٹھائے ادھر سے ادھر جاتے دکھائی دے رہے تھے، تو کہیں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت دکھائی دیتی، اور میں پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر اکڑوں بیٹھا اس پر رونق منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا، جس نے مجھے گھر کی قید زندگی سے بالکل غافل کر دیا تھا، اور میں اپنے انجام سے بے خبر اس دنیا میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اور جو ہی مجھے اپنی اس حماقت انگیز غلطی کا ادراک ہوا، میں بجلی کی رفتار کے ساتھ پٹریوں پر دوڑتا ہوا گھر کی جانب بھاگنے لگا۔ اچانک مجھ سے مجھے والد صاحب کی آواز سنائی دی، اور میں ان کی آواز کو نظر انداز کرتا ہوا گھر میں جا گھسا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ بابا اب اجازت دو، اگلے خط میں تم سے اس کا تذکرہ کروں گا جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے۔ والسلام مسلم۔